إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، بزرگی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سابقہ خطبہ جمعہ میں نماز کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، جس میں قرآن کے حوالے سے یہ چیز وعدے کی گئی تھی کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، اور ان لوگوں کا جو تارک صلاۃ ہیں ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، وہ اللہ کے اور اس کے رسول اور صحابہ کے منہج اور طریقے اور راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس طرح کی دوسری تمام چیزوں کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کڑی کی، اسی سلسلے کی ایک اور چیز، ایک اور جو اصول اور ضابطے ہیں دین اسلام کے، جن پر دین اسلام ہمارا اور آپ کا مکمل مانا جاتا ہے، وہ ہے حدیث رسول، جس میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو تارک صلاۃ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر بھی کیا ہے، وعید بھی سنائی ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرکیہ، وہ تمام کی تمام چیزیں جو حالت کفر میں انسان کرتا ہے، اور اس حالت میں کرتا ہے جب وہ شرک کے دلدل میں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا سلسلہ اور ایسے لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے جڑا ہے جو تارک صلاۃ ہیں، نماز کو ترک کرتے ہیں. پہلی حدیث اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس چیز کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سب سے عظیم گناہ ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی انسان کے لیے یہ فرق اور یہ امتیاز پیدا کرتی ہے کہ آیا یہ انسان اسلام والا ہے، آیا یہ انسان دین والا ہے، یا کفریہ کام کو یا کفر کے تمام ان کاموں کو انجام دینے والا ہے جو کفر کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک او الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایمان اور شرک، ایمان اور کفر، ایک انسان کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے، فرق کرنے والی ہے، تو وہ نماز ہے. کہ گویا انسان اگر نماز کو قائم کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، ایمان کے دائرے میں رہتا ہے،
ایمان کے سائے میں اس کی زندگی بیت رہی ہوتی ہے، اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی ہے تو وہ کفر اور شرک کے دائرے میں اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اوپر کی حدیث میں رجل کا کہ انسان، نیچے بھی اسی حدیث کا جو دوسری حدیث ہے داؤد کی، جس میں امام داؤد نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا کہ ایک بندے کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے، جو اس کے درمیان حد فاصل ہے کہ آیا یہ انسان اسلام والا ہے یا ایمان والا ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، ان کے عہد مبارک میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی تھی کہ آیا یہ انسان اسلام والا ہے یا کفر کا کام کرنے والا ہے، تو صحابہ کرام اسی چیز سے وہ فرق کرتے تھے کہ اگر کسی کی زندگی میں نماز ہے تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی تو صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے سے اس کا کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے درمیان جو عہد و معاہدہ ہوا کرتا تھا وہ اسی پر ہوتا تھا کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد کہ تم نماز کی پابندی کرو گے، اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو تو فقط کفر کے اندر داخل ہو جاتے ہو، کفر کے اندر تم داخل ہو جاتے ہو۔ تو یہ تمام کی تمام حدیثیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے تو پھر اسلام کا تصور کرنا، پھر اپنے آپ کو اہل ایمان میں تصور کرنا، یہ بیجا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ انسان اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، ایمان والا نہ سمجھے، وہ انسان جو دیوار حائل تھی ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور شرک کے درمیان، اس دیوار کو وہ فنات کر کے، اس دیوار کو وہ کراس کر کے کفر کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ اگر نماز ہے تو ہر انسان اپنے آپ کو ایمان والا تصور کرے، اور ہر انسان ایسے لوگوں کو ایمان والا مانے اور قبول کرے اور تسلیم کرے جس کی زندگی میں نماز دیکھتا ہے۔ اگر نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر ایسے انسان کو کوئی بھی اسلام والا، اہل توحید والا، اہل ایمان والا، ایسے لوگوں کو تصور نہ کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن اضاع الصلاۃ، کہ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے لمن اضاع الصلاۃ، جو نماز کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر سب کچھ وہ قبول کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو پھر آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور علماء کرام کو اگر پڑھا جائے، فقہاء کرام کو اگر پڑھا جائے، اسلاف کو پڑھا جائے، تو نماز کے تعلق سے جو تارک صلاۃ ہوتے تھے ان کا موقف بڑا ہی سخت ہوا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو تعزیراً سزا دی جائے گی، ان کو سزا، معاشرہ اور سماج ان کو سزا دے جو نماز کو چھوڑتے ہیں، جو تارک صلاۃ ہیں۔ اور باقی تینوں ائمہ کے ہاں یہی پایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے گا، اگر وہ اس کی طرف آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بصورت دیگر ایسے انسان کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور علماء کرام اس سے آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو مرنے کے بعد نہ تو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، اور نہ ہی مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ اسلام میں سے ہے ہی نہیں، وہ ایمان والوں میں سے ہے ہی نہیں، تو سماج و معاشرے ہی میں اس کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی جگہ نہیں ہے،
بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مسلمانوں کی قبرستان میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان والا، اسلام والا اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کی زندگی میں نماز کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی صورت میں تمام سماج و معاشرے کے لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کے صلاۃ جنازہ میں شریک بھی ہوں گے، کفن بھی دیں گے، غسل بھی دیں گے، اور مسلمانوں کی قبرستان میں ایسے لوگوں کو دفن بھی کریں گے۔ تو یہ بہت ہی سخت وعید ہے۔ علماء کرام نے اس تعلق سے بہت ہی سخت موقف اختیار کیا ہے، اور اسی بنیاد پر اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن میں بھی ایسے لوگوں کے سلسلے میں، جو ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ فَإِن تَابُوا، کہ وہ توبہ کریں اور وَآمَنَ، ایمان لائیں، تب جا کر کے وہ لوگ اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا مستحق ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث جو ہم نے پڑھ کر کے سنائی کہ انسان اگر اس کی زندگی میں نماز ہے تو وہ اہل اسلام میں سے ہے، اور اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہے۔ انہی تمام دلیلوں کی روشنی میں علماء کرام نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور پھر مرنے کے بعد ان کو نہ غسل نہ کفن اور نہ ہی ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ایک حدیث ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد نماز کے تعلق سے ان کو نصیحت کرتے ہیں، شرک کے بعد نماز کی اہمیت کو ان کے سامنے واضح کرتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید کے اقرار کے بعد اللہ رب العالمین کی الوہیت کو، ربوبیت کو، اسماء و صفات کو قبول کر لینے کے بعد، رسول کی رسالت کو قبول کر لینے کے بعد، اس کے اظہار کا سب سے اہم ذریعہ اور سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کا پابند ہو۔ اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کا عقیدہ کتنا ہی درست ہو، تو اس نے اسلام کو ڈھا دیا، ایمان کو ڈھا دیا، اس نے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود نہ سمجھا، اپنا الہ نہ سمجھا۔ کیونکہ جو انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہو کہ ہمارا الہ، ہمارا معبود اللہ ہے، اور اس کے سامنے وہ جھکتا نہ ہو، تو اس کا ایمان یہ کہ اللہ ہمارا الہ ہے، اس کا ایمان نہیں کہلائے گا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ انسان قبول بھی کرے کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر اس کی عبادت بھی نہ کرے، اور پھر اپنے آپ کو ایمان والا تصور کرے، ایمان والا اپنے آپ کو تصور کرے۔ یہ دنیا کا عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ دنیا کا عجیب کھیل اور تماشا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو۔ آج انسان جس عہدے کے لائق نہ ہو، آج انسان جس صلاحیت کا لائق نہ ہو، اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم نے اس چیز کو وجود دیا ہے، ہم نے اس چیز کو اس سماج و معاشرے میں ڈالا ہے، تو انسان اس کے سر پر جوتیاں ماریں گے کہ تو پاگل ہوتا ہے، تو دیوانہ ہوتا ہے، یہ تیرے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، تیرے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، تو اس چیز کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایک انسان اٹھے اور کہے جس کے پاس تعلیم نہ ہو، لا کی، جس کے پاس تعلیم نہ ہو ڈاکٹری کی، اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں، اس بیماری کا علاج ہمارے پاس ہے، تو وہ انسان دنیا کا سب سے احمق انسان ہوگا۔ تو ویسے ہی کوئی انسان اللہ کو معبود کہے، معبود مانے، لوگوں کے سامنے اقرار کرے، اور معبود ماننے کے بعد اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ ہمارا معبود ہے، اور اس پر اسے یہ بھی یقین ہو کہ ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، ہمارا مقام تو جنت ہی ہے۔ یہ جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اس جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر خواہشات سے گھیر رکھا ہے، تمام تر تکالیف سے گھیر رکھا ہے، آزمائشوں سے گھیر رکھا ہے۔ صحابہ کرام جیسا ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، اسلاف جیسا ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اوزاعی، سفیان ثوری، امام بخاری، ان تمام لوگوں سے زیادہ پڑھ کر کے ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن قربان جائیں تمام تر خدمات کے باوجود، تمام تر مشغولیات کے باوجود، جن لوگوں نے، وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں تحریر کر کے گئے ہیں، کم عمر میں اتنی ضخیم اور اتنی بڑی بڑی کتابوں کو انہوں نے تعریف کر دیا ہے۔ اتنی مشغولیت کے باوجود بھی ان کی زندگی میں یہ کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ انہوں نے نماز کو چھوڑا ہے۔ کیا ان کا عقیدہ درست نہیں تھا؟
وہ عقیدے والے نہیں تھے، ان کا ایمان اللہ پر نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور اس کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ اور اہم ذریعہ یہ صلاۃ ہے، یہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہے تو گویا ہم اپنے عقیدے میں کو کھوٹے ہیں، ہم عقیدے میں اللہ رب العالمین کے الہ کے دعوے میں ہم باطل ہیں، جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں ہم۔ اگر ہم اس دغابازی سے نکلنا چاہتے ہیں، اس فراڈ سے نکلنا چاہتے ہیں، اس باطل عقیدے سے اور اس باطل دعوے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہیں، اور وصیت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ۔ اے ابو درداء یہ جان رکھو کہ اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی تمہاری زندگی میں کبھی شرک نہیں ہونی چاہیے، تمہارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہونی چاہیے، گرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے، یہ عقیدے کی مضبوطی ہونی چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہماری زندگی میں شرک نہ آنے پائے، شرک نہ آنے پائے۔ میں یہیں پر یہ واضح کر دیتا ہوں، علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ میرے ڈیوٹی کا ٹائم، جاب کا ٹائم 8 یا 8:30 بجے کے بعد ہوتا ہے، تو کیا مفتی اعظم میں ایسا کر سکتا ہوں کہ فجر کی نماز ہم 7 بجے اٹھ کر کے ادا کر لیں کیونکہ نیند ہماری مکمل نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے قرآن کے حوالے سے کہا تھا کہ یہی تو کفر ہے، یہی تو نفس پرستی ہے، یہی تو خواہش پرستی ہے، یہ رب پرستی الہ پرستی نہیں ہے۔ یہ کام اگر تم کرتے ہو تو گویا تم کفر کا ارتکاب کرتے ہو۔ اس انسان نے سوال میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نماز کو چھوڑتا ہوں، اس نے کہا کہ نماز کا جو وقت ہے فجر کا، اس وقت سے ہم دوسرے وقت میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ یہی تو کفر ہے، یہی تو کفر ہے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے نفس کے مطابق نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو گویا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ عقیدہ اسی کا درست ہوگا جو رب کو الہ ماننے کے بعد اس کے سامنے جھک جاتا ہو۔ اگر وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں تو وہ عقیدے میں بھی پختہ اور مضبوط نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ اور سنو کہ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے عقیدے کو محفوظ کرتے ہوئے، اس کے بعد سب سے ضروری یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کبھی نماز نہ ضائع ہونے پائے، تمہاری زندگی سے کبھی نماز نہ چھوٹ نہیں پائے۔ اگر تم نماز کو چھوڑ دو گے، تمہارا عقیدہ درست ہوگا اور نماز کو تم چھوڑتے رہو گے تو جان رکھو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے فقد بریئت منہ الذمہ، فقد بریئت منہ الذمہ، اللہ رب العالمین کا ذمہ، اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کی سیکورٹی تم سے اٹھا لی جائے گی۔ تم دنیا کے اندر ذلیل رسوا کر دیے جاؤ گے، تمہیں پکڑ کر کے مارا جائے گا، تمہیں نوچا جائے گا، تمہاری بہن اور بیٹیوں کو نوچا جائے گا، تمہارے گھروں کو اٹھا دیا جائے گا، تمہیں گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا۔ کب؟ جب اللہ کی ذمہ داری اٹھا لی جائے۔ اللہ جب اپنی حفاظت کو ہم سے اٹھا لے گا تو حالات ایسے ہوں گے، اور یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کب ہم سے چھین لی جائے گی؟ اس وقت جب ہم نماز کے تارک ہو جائیں گے، جب ہم نماز کے چھوڑنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نماز کا پابند بنے، نماز کا اہتمام کرے تو اللہ رب العالمین کے ذمے وہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے حفاظت کے سائے میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی حفاظت اس سے اٹھ جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث جو نسائی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں جن کا نام محجن ہے۔ وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی ضرورت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے ہی اس مجلس سے اٹھ کر کے جاتے ہیں، نماز پڑھ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ محجن ابھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ مسجد کی طرف نماز کے لیے نہیں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ ما منعک ان تصلی، اے محجن تم کو نماز سے کس چیز نے روکا ہے؟ الست برجل مسلم، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ یہ ٹکڑا کیا بتاتا ہے؟ یہ ٹکڑا یہی بتا رہا ہے کہ اگر مسلمان کوئی ہے تو اس کی زندگی میں نماز ضروری ہوگی، اس کی زندگی میں، کیونکہ اللہ کے نبی کا سوال یہ بتلا رہا ہے کہ الست برجل مسلم، کہ اے محجن کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا تو ایمان والا نہیں ہے؟ یعنی ایک اسلام والا، ایک ایمان والا وہ نماز کا تارک ہو جائے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حیرانی کے ساتھ سوال کرتے ہیں، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں، ولیکنی کنت قد صلیت فی اہلی، لیکن میں نماز اپنے اہل و عیال کے ساتھ پڑھ کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صلیت، جب تو ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کی نماز باقی ہو، وہ نماز پڑھ رہے ہو تو ان کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر لے، گرچہ تو اس سے پہلے نماز پڑھے ہو، گرچہ اس سے پہلے تم نماز کو ادا کر چکے ہو، لیکن تم ساتھ میں پڑھ لیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے جو ثابت ہوا وہ یہی کہ ایک ایمان والا، ایک اسلام والا، وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، سب کچھ وہ چھوڑ سکتا ہے، اپنی تجارت کو چھوڑ سکتا ہے، لٹ رہی ہو تو لٹنے دیتا ہے، لیکن وہ نماز کو نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان تجارت کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے، اپنے رازق کے سامنے نہ آتا ہو تو یہ جان رکھو کہ وہ رازق پرست نہیں ہے، وہ تجارت پرست ہے۔ اگر کوئی اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے نہیں آتا، اپنے خالق کے سامنے نہیں آتا، تو یہ سمجھ رکھو وہ خالق پرست نہیں ہے، وہ بیوی پرست ہے، اولاد پرست ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دوستوں کی محفل کو چھوڑ کر کے ان کی ناراضگی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے نہیں آتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کے مالک کے سامنے نہیں جھکتا ہے، تو یہ سمجھ رکھو وہ دوست پرست ہے، رب پرست نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی میٹنگ کو، کسی شادی بیاہ کے محفل کو اگر کوئی انسان چھوڑ کر کے اپنے اللہ کے سامنے نہیں آتا ہے جھکنے کے لیے، تو یہ سمجھ رکھو کہ وہ اللہ پرست نہیں ہے۔ اللہ پرست وہی ہے، اللہ کا غلام وہی ہے، اللہ کا سچا بندہ وہی ہے کہ جب اللہ اسے بلائے تو وہ اللہ کے سامنے سب کچھ چھوڑتے ہوئے دوڑتا اور بھاگتا، گرتا اور پڑتا ہوا اپنے رب کے سامنے آ کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ ورنہ اللہ کی بندگی یہ نہیں کہ انسان نمازوں کو چھوڑتا رہے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں اس دنیا کے تعلق سے کہ ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب انداز سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد ہممت، میرا جی چاہتا ہے، ان آمر بحطب فیحطب، کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کرے، اور پھر آمر بالصلاۃ فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس، کہ میں حکم دوں کہ نماز کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی کو حکم دوں کہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائے، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف نکلوں، ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے ہیں، اور جا کر کے فاحرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے ساتھ ان کے گھروں کو آگ لگا کر کے راکھ کر دوں، جلا کر کے انہیں ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ، یہ عزم کس کے لیے کیا؟ ان لوگوں کے لیے کیا جو عقیدے کو تو تسلیم کیے تھے لیکن وہ نماز کے تارک تھے، نماز میں نہیں آتے تھے۔ یہ منافقوں کی صفت کا اس میں ذکر پایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفاق کی سب سے بڑی علامت ہے، منافقوں کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ نماز سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی، ہم و آپ نماز سے دور ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر نفاق ہے، ہمارے اندر
کفر چھپا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام اسی وقت صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنے ایمان میں کھڑے ہوں گے، اور ایمان میں کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان نماز کا پابند ہو۔ اور اسی طریقے سے یہ دنیا کے تعلق سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث اور ذکر کر دیتا ہوں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عصر کے تعلق سے خاص کیا ہے کہ اگر کوئی انسان الذی تفوتہ صلاۃ العصر، صلاۃ عصر کو ترک کر دیتا ہے، کیونکہ صلاۃ عصر یہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں انسان بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے، تو خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کی صلاۃ عصر فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو کأنما وطئ اہلہ ومالہ، تو گویا اس نے اپنے مال کو، اپنے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دیا، تہو بالا کر دیا، برباد کر دیا۔ آج دیکھیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ہماری تجارت نہیں ہے، تمام تر محنتوں کے باوجود بھی ہمارے اہل و عیال نہیں ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ہمیں عزت نہیں مل پا رہی ہے، تمام تر سورسز ہونے کے باوجود بھی، تمام تر مضبوطیاں ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہ سربلندی نہیں مل پا رہی ہے جس کے ہم خواہاں ہیں، جس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، گویا اس نے اپنے مال کو تہوبارہ کر دیا، اس نے اپنے اہل و عیال کو برباد کر دیا، اس نے اپنے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دیا، اس نے اپنی زندگی کو بھی برباد کر دیا۔ یہ نماز کے جو تاریخ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں۔ تو آج عزت اور ہمیں ذلت سے اگر نکلنا ہے اور عزت کی زندگی بس گزارنی ہے اور اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے، اپنے آپ کو ترقی کے راہ پر لگانا ہے، تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں نماز ہو۔ اگر نماز نہیں ہے تو ہمیں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وعدے کر دیا کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس نماز کو چھوڑ کر کے باقی اعمال کو انجام دیتے رہیں گے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، تو وہ یہ جان رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم و آپ پوری دنیا حاضر ہوگی، جب ہماری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، کوئی وکیل، کوئی جج نہیں ہوگا، اللہ ہی جج ہوگا، اللہ ہی وکیل ہوگا، اللہ ہی حساب چکانے والا ہوگا، اللہ ہی بدلہ دینے والا ہوگا، اللہ ہی سب سے انتقام لینے والا ہوگا، کوئی اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا وہاں پر نہیں ہوگا۔ اس وقت جب ہمیں پیش کیا جائے گا رب کے سامنے، تو ہمارا رب سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا، کہے گا کہ بتا تیری زندگی میں نماز تھی کہ نہیں تھی، تیری زندگی میں نماز تھی کہ نہیں تھی۔ اگر انسان کہے گا کہ نہیں ہماری زندگی میں نماز نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اس انسان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس کے تمام اعمال کو اللہ رب العالمین دھتکار دے گا، اس کے تمام اعمال کو اس کے منہ پہ مار دے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان جو کہے گا کہ اللہ رب العالمین ہاں میں نماز کا پابند تھا، نماز کا تارک نہیں تھا، زندگی میں بہت تکلیفیں آئیں، بہت پریشانیاں آئیں، حالات کا بہت مقابلہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین میں تیرے سامنے جھکنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تیرے سامنے جھکنے سے میں دور نہیں بھاگا، میں تیرے سامنے جھکتا رہا، تکلیفیں آئیں، معاشی زندگی میں معیشت میں کمی آئی، معاشرتی طور پر بھی تکلیفیں آئیں، سماج و معاشرے کی طرف سے تکلیفیں آئیں، حکومت کی طرف سے تکلیفیں آئیں، روکا گیا، ٹوکا گیا، مارا گیا، لیکن اللہ تیرے سامنے جھکنے سے میں نے اپنی اس پیشانی کو نہیں روکا، اس پیشانی کو تیرے سامنے جھکاتا رہا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ جا، اور اس کے علاوہ جو تیرے گناہ ہیں سب کو میں نے معاف کیا، تیرا آج بدلہ اگر کچھ ہے تو وہ بدلہ میری جنت ہے، جہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا جو زندگی میں ہر طرح کی تکلیف والی زندگی گزاری ہوگی، اس کی پوری زندگی تکلیفوں سے بھری ہوگی، وہ بیماریوں میں، لاچاریوں میں، غربت میں فاقہ کرتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا کہ لے جاؤ اسے جنت میں سیکنڈ سے کم
وقت ڈال کر کے اسے واپس لے آؤ. ایسا کیا جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کہ بتا اے میرے بندے, تو نے زندگی کے اندر جو دنیا کی زندگی تھی اس میں تکلیف کو دیکھا تھا, ساری تکلیفوں کو وہ انسان بھول جائے گا. کہے گا اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تکلیف کو دیکھا ہی نہیں, میں نے اپنی زندگی کو کبھی تکلیف کو دیکھا ہی نہیں, میں جانتا ہی نہیں تکلیف کسے کہتے ہیں. اس جنت میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جو نماز کے پابند ہوں گے. اور سنو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا, کن کے ساتھ ایسے لوگوں کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا جو نماز کے تارک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاتا ولا برهانا. جو انسان نماز کا پابند نہیں, نماز کی حفاظت نہیں کرتا, نہ اس کے لیے نور ہے, نہ اس کے لیے برہان ہے, نہ اس کے لیے نجات ہے. یہ نور کیا ہے؟ یہ نور یہی ہے کہ اس زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی روشنی دیا کرتا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو تمام تر مصائب سے, تمام پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اور نجات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا کر کے جنت میں ہمیں ہمارا مقام بنائے گا, ہمارا ٹھکانہ بنائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا برہان, اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل کوئی حجت ہوگی. دلیل یہی ہے کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایمان والا ہونے کے, اس کے صحیح عقیدے ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس کی زندگی میں نماز ہے. اگر نماز نہیں ہے تو اس کے عقیدے صحیح ہونے پر کوئی چیز اور دلیل نہیں بن سکتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف. ایسے لوگوں کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ چار نام کون سے نام ہیں؟ یہ وہ نام ہے جو دنیا کے سب سے بڑے ظالم گزرے ہیں. یہ وہ نام ہے جو دنیا کے سب سے بڑے اسلام کے دشمن گزرے ہیں. یہ وہ نام ہے جنہوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا, رب ہونے کا دعویٰ کیا. یہ وہ نام ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے ظلم کیا ہے, جنہوں نے ہر طرح سے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی ہیں. ابی بن خلف یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی. ایسے لوگوں کے ساتھ حشر کس کا ہونے والا ہے؟ ان کا جو تارک صلاۃ ہیں, جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے. تو اے میرے عزیزو مسلمان بھائیو, نماز کے پابند بنو, نماز کا اہتمام کرو. اگر تم اپنے آپ کو ہارون, اپنے آپ کو قارون, فرعون, ان لوگوں کے ساتھ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے لیے کوشش کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسے لوگوں کو عذاب کس طرح کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی جاتی ہے, معراج کرائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرتے ہیں جو شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے. اس کے سر کے پاس ایک انسان کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم پتھر ہے. اس پتھر کو اس لیٹے ہوئے انسان کے سر پر مارتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے, زمین بوس ہو جاتا ہے. اور وہ پتھر جب تک اٹھاتا ہے وہ انسان, اس کا سر پہلے ہی جیسے ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان اس کے سر پر مارتا ہے, پھر اس کا سر زمین بوس ہو جاتا ہے, زمین سے مل جاتا ہے. پھر وہ انسان جب تک پتھر اٹھاتا ہے پھر اس کا سر ویسے ہی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, تعجب کے انداز میں حیران ہو کر کے یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اس طریقے سے عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کو کیوں اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی آگے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرانے کے بعد وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس سے سب سے پہلے آپ کا گزر ہوا, جس کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا کہ بڑے بھاری بھرکم پتھر سے اس کے سر کو توڑا اور پھوڑا جا رہا تھا, وہ انسان وہ تھا جس کے پاس قرآن کا علم تھا لیکن قرآن کی وہ تلاوت نہیں کرتا تھا, قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا تھا. اور دوسرا جرم اس کا کیا تھا؟ کہا کہ دوسرا جرم اس کا یہ تھا کہ نماز کو چھوڑ کر کے نرم گداز بستروں پر سویا رہتا تھا, نرم گداز بستروں پر وہ سویا رہتا تھا. تو میرے عزیزوں مسلمان بھائیوں, کیا ہم آپ اس عذاب کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟
ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم یہ عذاب برداشت کر پائیں؟ اور پھر قرآن کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کی تھی اس میں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا، کیا ہم و آپ اس عذاب کو تیار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تارک صلاۃ ہیں، تو گویا ہم اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، جس عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیزوں اور دوستوں، دنیا کی ساری چیزوں کو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نفع بخش ہے، وہ نفع بخش نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام تر تکالیف سے، تمام تر آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو گزار کر کے اس جنت میں داخل کر دے گا جہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، جہاں پر کوئی الجھنیں نہیں ہیں، جہاں پر کوئی بےہودہ باتیں نہیں ہیں، جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ ایسی زندگی میں، ایسی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو داخل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، وفات و دین اسلام پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم.